السلام علیکم ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک طرف وہاب درانی اپنے سب سے بڑے دشمن کو راستے سے ہٹا دے گا تو دوسری طرف زوار اور پارس کی محبت بھی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں دونوں کو پہلی بار احساس ہوگا کہ ان کی سب سے بڑی رکاوٹ کوئی دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ ایک طرف بہزاد صاحب کے انتقام کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جبکہ دوسری طرف اعجاز بخت اپنے بیٹے سے ایسا وعدہ لے لیتا ہے جو شاید زوار اور پارس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ دے۔ تو کیا واقعی زوار اپنے باپ کی عزت کی خاطر ریشم سے شادی کر لے گا یا پھر قسمت ابھی کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہے؟ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ بہزاد صاحب نے پارس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بہزاد صاحب کو یہ احساس بھی بار بار ستا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے دوست اعجاز بخت کے بیٹے زوار کو بھی اپنی اس خطرناک جنگ میں شامل کر لیا، حالانکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی اور خاندان کو نقصان پہنچے۔ ادھر پارس کی کیفیت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جو لڑکی پہلے ہر وقت زوار سے الجھتی رہتی تھی اب اسی کی موجودگی میں سکون محسوس کرتی ہے، اور جب زوار اس کے آس پاس نہیں ہوتا تو وہ بے چینی سے اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ یعنی اب پارس خود بھی شاید یہ سمجھنے لگی ہے کہ اس کے دل میں زوار کے لیے صرف احترام نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کچھ پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف زوار کے گھر میں ایک بار پھر ریشم کی شادی کا معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ اعجاز بخت اور عبدل صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اب مزید دیر نہ کی جائے اور زوار اور ریشم کی شادی جلد از جلد کر دی جائے، لیکن زوار ایک بار پھر یہی کہتا ہے کہ فی الحال وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ زوار نے صرف شادی مؤخر کی ہے، لیکن ریشم کے دل میں اب یہ بات گھر کر چکی ہے کہ اس کے انکار کی اصل وجہ پارس ہے، اسی لیے اب وہ ہر بات کو پارس سے جوڑ کر دیکھنے لگی ہے۔ اب ناظرین، آنے والی قسط میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ندیم کی، جس کا انجام آخر کار وہی ہوا جس کی بنیاد بہزاد صاحب نے بہت پہلے رکھ دی تھی۔ وہاب درانی پہلے ہی یقین کر چکا تھا کہ پارس کی موت کے پیچھے ندیم کا ہاتھ تھا، اور اب وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر ندیم کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاب درانی سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے اپنی محبت کا بدلہ لے لیا، جبکہ حقیقت میں وہ بہزاد صاحب کی پوری چال کا حصہ بن چکا ہے۔ ندیم کے مرنے کے بعد بہزاد صاحب اپنی بہن شاہین کے گھر تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ ایک انتہائی جذباتی بات کہتے ہیں کہ میں کمزور پڑ گیا تھا، اسی لیے وہاب درانی مجھ پر حاوی ہو گیا کیونکہ میرے اپنے ہی لوگ میرے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ جملہ صرف ندیم کی غداری کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بہزاد صاحب کے دل کا وہ درد بھی ظاہر کرتا ہے جو وہ برسوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ محبت سے شاہین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا بھائی آج بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ منظر یقیناً کافی جذباتی ہوگا کیونکہ شاہین اپنے شوہر کی حقیقت پہلے سے جانتی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو کبھی سچ نہ بتا سکی، اسی لیے اب اس کے دل میں پچھتاوا بھی ہوگا اور شرمندگی بھی۔ اسی دوران آفتاب بھی ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ بہزاد صاحب کے سامنے صاف صاف بتاتا ہے کہ اسے کبھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے والد وہاب درانی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ماموں کو وہ تمام فائلز بھی دے دیتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاب درانی نے زمین ندیم کے نام منتقل کی تھی۔ یعنی اب پہلی بار آفتاب صرف باتوں سے نہیں بلکہ ثبوتوں کے ساتھ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف مریم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور ریشم بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے دل کا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔
اگرچہ اس کے دل میں زوار کے انکار کا زخم ابھی تازہ ہے، لیکن اس کی والدہ اسے تسلی دیتی ہیں کہ زوار نے شادی سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ناظرین، ریشم اب خود کو جتنا بھی تسلی دے، اس کے دل میں یہ شک مضبوط ہو چکا ہے کہ زوار کے دل میں کسی اور کے لیے، یعنی کہ پارس کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ بلکہ ممکن ہے وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ کہیں زوار اور پارس کا پہلے ہی نکاح تو نہیں ہو چکا۔ مریم کی شادی کے دوران ریشم بظاہر بہت خوش نظر آنے کی کوشش کرے گی، لیکن اندر ہی اندر وہ مسلسل پارس پر نظر رکھے گی، اور پھر وہ پارس سے مسکراتے ہوئے ایک ایسا سوال کرتی ہے جو پارس کے دل پر سیدھا وار کرے گا۔ وہ کہتی ہے، آپ میری اور زوار کی شادی پر بھی آئیں گی نا؟ یہ سنتے ہی پارس، جو ابھی تک خوش دکھائی دے رہی تھی، اچانک خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ شاید پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوگا کہ جس شخص کے لیے اس کے دل میں جذبات پیدا ہو چکے ہیں، اس کی منگنی پہلے ہی کسی اور سے ہو چکی ہے اور وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ ادھر اعجاز بخت بھی اپنے بیٹے زوار کو دوبارہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے شادی سے صرف وقتی انکار کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ شادی تم نے ریشم سے ہی کرنی ہے۔ میں عبدل کو زبان دے چکا ہوں اور اب اس عمر میں تمہاری وجہ سے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس پر زوار اپنے والد سے صرف ایک جملہ کہتا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے۔ اب ناظرین، یہی وہ جملہ ہے جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا واقعی زوار اپنے باپ کی عزت کی خاطر ریشم سے شادی کر لے گا، یا پھر وہ صحیح وقت آنے پر اپنے والد کو پوری حقیقت بتا دے گا؟ میرے خیال میں ابھی کہانی میں بہت بڑا موڑ آنا باقی ہے، کیونکہ جس دن اعجاز بخت کو معلوم ہوگا کہ پارس کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ان کے برسوں پرانے دوست بہزاد صاحب کی بیٹی ہے، اس دن شاید بہت سے فیصلے بدل جائیں گے۔ آج ہمیں آخر کار یہ معلوم ہو گیا کہ اعجاز بخت اور بہزاد صاحب کے درمیان دوریوں کی اصل وجہ کیا تھی۔ اعجاز بخت ہمیشہ چاہتے تھے کہ بہزاد دولت کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن بہزاد نے امیر بننے کا خواب چنا۔ آج دولت تو بہزاد کے پاس ہے، لیکن سکون نہیں ہے، جبکہ اعجاز بخت نے سادہ زندگی گزاری مگر آج بھی اپنے اصولوں کے ساتھ مطمئن ہیں۔ شاید یہی فرق آنے والی قسطوں میں دونوں دوستوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آفتاب کے دیے ہوئے ثبوت وہاب درانی کو قانون کے شکنجے تک پہنچا پائیں گے؟ کیا زوار واقعی اپنے والد کی خاطر اپنی محبت قربان کر دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اعجاز بخت اپنی پرانی ناراضگی بھلا کر پارس کو اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ کیا زوار کی قسمت میں واقعی ریشم لکھی ہے، یا پھر آخر کار پارس ہی اس کی زندگی کی ہمسفر بنے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔